یہ جلال عطا فرمایا کہ دریاؤں کو رک کے لکھ کر ان کے پھینکے جاتے ہیں اور دریا بھی ان کی بات ماننے پر مجبور ہوتا ہے. جنگل کے جانوروں کو ان کے پیغام سنائے جاتے ہیں تو موذی درندے ان کے لیے راستے چھوڑ دیتے ہیں. اور جب حکم دیا جاتا ہے دریا میں سپاہی کا پیالہ واپس کر تو وہ پیالہ بھی واپس کر کے جاتا ہے. اور جب وہ اٹھتے ہیں اور چلتے ہیں تو ان کے سامنے پھر دنیا کی طاقت ٹھہرتی نہیں. یہ بڑی بڑی سپر پاور اس زمانے کی جس طرح آج امریکہ اور روس کہلاتے ہیں اس زمانے میں ایران اور روم کہلایا کرتے تھے. ان کے سپاہی بھی بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں دیو آمن جن آگے بھوت آگے. وہ اٹھے اور افریقہ کے صحراؤں تک انہوں نے رب کا دین پہنچایا. ان یورپ کی کلیساؤں تک انہوں نے اللہ کے دین کی آواز پہنچائی. تبت اور چین کے برف پوش پہاڑوں تک انہوں نے رب کا کلمہ پہنچایا. اور ہندوستان کی دیواروں تک انہوں نے رب کے کلمے کو پہنچایا. اور آگے بڑھتے چلے گئے, طوفانوں سے ٹکراتے چلے گئے, چٹانوں سے ٹکراتے چلے گئے اور دنیا کی ساری رکاوٹیں ان کے سامنے ریزہ ہوتی چلی گئیں اور ان کے قدم آگے سے آگے ہی بڑھتے چلے گئے. وہ آگے ہی بڑھتے رہے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دنیا کے ایک بڑے حصے پر اللہ کے دین کو غالب کر دیا اور وہ سرخرو اپنے رب کے پاس پہنچ گئے. یہ بات واقعتاً درست ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مسلمان کا کوئی وطن نہیں. ہر ملک ان کے پاس ان کے خدا پاس. سارا ملک جو میرے اللہ کا ہے پھر میرا ملک ہے. ہم جہاں ہیں ہمیں رب کے دین کا کام کرنا ہے. ہم ساری دھرتی اللہ کی دھرتی سمجھتے ہیں, اس لیے غیر اللہ کی دست برد سے اس کو چھڑانا ہماری ذمہ داری. ہمیں تو اللہ نے فرمایا حزب اللہ ہو تم, اللہ کی فوج کے سپاہی ہو تم. اور فوج کا سپاہی اس لیے ہوتا ہے کہ اپنے بادشاہ, وہ بادشاہ ہے اور ہم اس کی فوج کے سپاہی ہیں کہ اس بادشاہ کے قانون کی حفاظت کریں. کوئی اس کو قانون کو توڑ نہ سکے, اس کے قانون کو پامال نہ کر سکے, اس کے قانون کی توہین نہ کر سکے. اور ہم اس بادشاہ کی رعایا کو محفوظ رکھیں کہ کوئی دوسرا اس کو اپنا غلام نہ بنا لے. اور اس بادشاہ کی سلطنت کو ہم محفوظ رکھیں کہ کوئی دوسرا بادشاہ اس پر اپنا قبضہ نہ جما لے. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ رب کی سلطنت پر لوگوں نے اپنے قبضے جمائے ہوئے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اور اللہ کی رعایا کو لوگوں نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے. اور پھر اللہ کے قانون کو جگہ جگہ پامال کیا جا رہا ہے. اور فوج کا سپاہی پھر جو روٹی کھاتا ہے, جو اس کی دی ہوئی تنخواہ لیتا ہے, جو یہ وردی اسے ملتی ہے, جو پیٹ بھرنے کا سامان اسے ملتا ہے, جو کچھ اس کا اللہ اس کو عطا فرما رہا ہے, کسی ذریعے سے عطا فرما رہا ہے, کیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی وہ فوج کے سپاہی کہلانے کا حقدار ہوتا ہے؟ ہمیں تو اس کی فوج کے سپاہی کہا سکھایا جاتا ہے ہمیں کہ نہیں نہیں نہیں, گردن جھکا کے گزر جاؤ. تمہیں ان باتوں سے کیا ہے, کیچوے بن کے زندگی گزارو, بے اثر ہو کر دنیا میں رہ جاؤ. ظلم بڑھتا ہے, تم نگاہیں جھکا کے گزر جاؤ. فساد بچتا ہے, تم دامن بچا کے گزر جاؤ. فحاشی پھیل رہی ہے, تم گھر کے اندر بند ہو جاؤ. اور فلاں بات ہو رہی ہے تم یوں کرو, اور فلاں ہو رہی ہے تم یوں کرو, اور اللہ کا قانون پامال کیا جا رہا ہے تم دامن بچا لو. میں کہتا ہوں یہ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث کے اندر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یوم السبت کے حوالے سے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے دھوکہ کرتے تھے, جو مچھلیوں کو ہفتے کے دن بھی پکڑتے تھے اور سامنے تختے لگا کے روک لیتے تھے اور اتوار کو پکڑ لیتے تھے, اللہ کو دھوکہ دیتے تھے, وہ بھی بگڑے ہوئے سور اور بندر بنا دیے گئے. اور جو کرتے خود نہیں تھے لیکن جرم کرنے والوں کو منع نہیں کرتے تھے, ان کو بھی برابر کی سزا دی گئی. بچے تو صرف وہ بچے جو خود بھی جرم نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو بھی روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے. اور وہ بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے میں یہ واقعہ بتایا ہے, جو حضور نے بتایا کہ اللہ نے فرمایا فلاں بستی کو تباہ کراؤ. جبریل امین بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ ساری بستی کو تباہ کرنا ہے یا اس کا وہ نیک آدمی جو پلک جھپکنے کی مدت تک بھی تیری یاد سے غافل نہیں رہا, اس کو بچا لینا ہے یا ساتھ ہی غرق کرنا ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ نیک آدمی رکوع و سجود کرتا رہا, ذکر و اذکار کرتا رہا, تسبیح و وظیفے کرتا رہا, دعا و مناجات کے اندر مشغول رہا, روزے بھی رکھتا رہا, نمازیں بھی پڑھتا رہا, تلاوت بھی کرتا رہا, بہت کچھ کرتا رہا. وہ کسی لمحے میری یاد سے غافل نہیں ہوا لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر بند رہا, مسجد اور خانقاہ کے اندر پابند رہا, باہر میرے دین کی حدیں توڑی جاتی رہیں, باہر میرا قانون پامال ہوتا رہا, باہر میرے احکام کا مذاق اڑایا جاتا رہا, باہر میرے دین کو اقتدار سے محروم کیا جاتا رہا. اور اس کو یہ بھی نہیں اس کو گوارا ہوا کہ قدم باہر نکال کر کبھی اس کو ڈانٹ دے, کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے, اس کے ماتھے پر بل نہیں پڑا, اس نے اس راستے میں اپنے چہرے پر دھول نہیں پڑنے دی. اس لیے اب میرا حکم یہ ہے جبریل امین کہ سب سے نیچے اس آدمی کو دفن کرو, اس کے اوپر پوری بستی اڑ دو. یہ حدیث کس نے نہیں پڑھی اور کون نہیں جانتا, لیکن ہمیں ان پرانے آقاؤں کی طرف سے یہ سبق دیا گیا. نہیں, دینداری نام اس کا ہے کہ حکومت انگریز کرے یا انگریز کا
اور मुर्दा करे, या अंग्रेज का ये अंग्रेज ना करे तो काला अंग्रेज करे, गोरा ना करे। हमें ये आपको क्या है इस बात से? भाई ये तो नेक लोगों का काम नहीं है, ये तो बदकारों की फील्ड है, ये मुसलमान का काम नहीं, ये तो काफिर का काम है हुकूमतें करे दुनिया पर। ये शरीफों का काम नहीं, बदमाशों का काम है, ये गैरत वालों का काम नहीं, बल्कि कंजर जहनीत रखने वालों का काम है। हमें ये सिखाया जाता है। आज हमारे पूरे मुसलमान मुआशरे के अंदर सबसे बड़ी खराबी की जड़ ये है कि मुसलमानों को दुनिया के मामलात से बेतल्लुक करने के लिए और बेनियाज करने के लिए और कता उसे बिल्कुल तोड़ देने के लिए, उससे हटा देने के लिए साजिश जो की गई है, उसको मुसलमानों ने बड़े तबके ने कबूल कर लिया था। हम उठते थे किसी मस्जिद में, हम खड़े होते थे किसी खानकाह के बाद, हम लोगों को रब के दीन की दावत देते थे तो लोग कहते थे ये मस्जिद है, यहाँ सियासत की बात ना करो। और हम स्टेज सजाते थे मैदानों में और तकरीर करते, वहां पर बात करते थे इस्लामी निजाम की, तो कहते थे ये सियासत है, यहाँ दीन की बात ना करो, ये दीन और दुनिया की तफरीक। लेकिन हमने देखा कि जिसने इस तफरीक को मिटाया, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नकूशे पाक पर अपने आप को झुकाया, जो इस तफरीक से मावरा हुआ, जिसने समझ लिया कि मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं सारी दुनिया को दीन के रंग में रंग दूं, रंगता रहूं और इसके लिए काम करता रहूं, या तो ये दुनिया के अंदर मुझे अल्लाह कामयाब फरमा दे अपने दीन की सरबुलंदी के लिए, या यही काम करता करता अपने रब के पास सुरखरू होकर पहुंचे। जिन लोगों ने उस नजरिए को अपनाया, जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तरीका सीखा कि आओ चचा कह दीजिए इनसे, अगर मेरे हाथ पर एक हाथ पर लाकर चांद रख सकते हैं तो रख दें, दूसरे हाथ पर सूरज ला के रख सकते हैं तो रख दें, लेकिन रब्बे काबा की कसम मैं जीते जी इस काम से बाज नहीं आऊंगा जो मैं दीन का काम कर रहा हूं। या तो मेरा रब मेरे जरिए से इस दीन को गालिब और नाफिज कर देगा, या यही काम करते करते मैं अपने रब के पास जान हाजिर कर दूंगा। जिन लोगों के अंदर वो बात आई थी, उनके फिर किरदार ने दुनिया को मुदस्सर किया, उनकी सीरत के नूर ने दुनिया के अंधेरों को पामाल किया, उनके अखलाक की मजबूती ने ये छोटे छोटे जरासीम और बड़े बड़े मगरमच्छ खत्म करके रख दिए। सीरत को तेरी ढाले, ज़हनी तेरा तसव्वुर, तफरीक के दीन और दुनिया जिसमें नहीं है बाकी। और फिर हमने वो किरदार देखे जो तख्त पर बैठे हैं, लेकिन जिनके घरों में रात चूल्हा जलाने के लिए पैसे मौजूद नहीं है। हमने वो किरदार देखे कि जो अशरफियां तकसीम करते उठते हैं, लेकिन जब उठते हैं तो उनके दामन के साथ किसी अशरफी की मैल भी लगी हुई नहीं। हमने वो किरदार देखे जो भूखे पेट होते हैं और खाने तकसीम करते हैं हवा उकसाम के, और खुद फिर भूखे पेट बैठ जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमने वो किरदार देखे कि जिन्होंने कुर्बानियां दी, इस रास्ते पर कदम आगे बढ़ाए और वजीफे उनके मुकर्रर हुए, और तारीख हमारे सामने ये नमूना रखती है कि वो उस वजीफे में से जो कर्ज उन्होंने लिए होते थे अदा करने के बाद बाकी सारी रकम खैरात करते हुए जब घर पहुंचते थे खाली हाथ होते थे। खुबाब बिन अब्द रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाली हाथ घर पहुंचे हर महीने, लेकिन फिर भी रातों को उठकर रोते, गिड़गिड़ाते अल्लाह के सामने, मुआफिया मांगते, तौबा करते, इस्तग़फ़ार करते। लोगों ने पूछा खुबाब क्यों रोते हो, तुम्हें किस बात की फिक्र है? तुम्हें तो देखो तुमसे पहले जो बदर में गए, जो बदर से पहले मक्की दौर में गए, जो बदर से बाद शहीद हुए, वो तो इस्लामी निजाम का गलबा देखे बगैर चले गए, वो तो फतह मक्का का नजारा देखे बगैर चले गए। तुम तो ये सब कुछ देख रहे हो, अल्लाह ने इस्लाम को मजबूती अता की है, रोते किस बात पर हो, रंजीदा क्यों रहते हो हर वक्त, परेशान हर वक्त क्यों रहते हो? और खुबाब बिन अब्द रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चीख निकल जाती है, जो पीठ चढ़वाई थी जिन्होंने अपनी, और जिनकी पीठ के जख्म देखकर 20 साल बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शख्स को गशी आ गई, और रोकर फरमाते हैं मेरे भाई खुशी का मुकाम अपनी जगह है, लेकिन मुझे दुख ये है, मुझे परेशानी ये है, मैं सोचता इस बात को हूँ, मेरी रंजीदगी का सबब ये है कि मैं देख रहा हूँ जो मेरे साथी चले गए दुनिया से कुछ लिए बगैर गए, जो बदर की जंग में गया गुर्बत में गया, जो फतह मक्का से पहले गया गुर्बत में गया, जो मक्की दौर में गए इंतहाई उसरत की जिंदगी गुजारते गुजारते चले गए, वो तो रब के पास आला अलीयीन में जगह पाए हुए हैं। मैं बदनसीब वो हूँ जिसे दुनिया में इतने हजारों के वजीफे मिलते हैं। ये अलग बात है, दुनिया जानती है कि उस वजीफा उनके घर में कितना बचता था, घर तो वो खाली हाथ आते थे, लेकिन फिर भी परेशान इस बात पर थे कि मेरा रब कहीं ये जो वजीफा दुनिया में मुझे मिल रहा है, ये दुनिया की दौलत मुझे मिल रही है, कहीं अल्लाह आखिरत में मेरे दिल के अंदर कमी न निकाले। वो सोच, वो फिक्र जिसके सामने न सोने के मोहल्लात की कोई कदर है, न सोने के पहाड़ों की कोई उसके सामने हैसियत है, जिनके सामने ना कोई लालच उनको अपनी तरफ लुभा सकता है, ना कोई खौफ उनको दबा सकता है, ना कोई उनको अपनी तरफ रिझा सकता है, वो कि जिन्होंने अल्लाह के दीन और अल्लाह की रज़ा को अपनी जिंदगी का मतमे नजर और मकसद जिंदगी बनाया, जो सिर्फ अपने रब की तरफ जाना चाहते हैं और रब की तरफ पहुंचना चाहते हैं,
وہ نسل جب اٹھی اس معاشرے میں، وہ نسل اٹھی جب صفحہ رستی پر، اس نسل نے جب اپنا کردار ادا کیا دنیا کی سطح پر اور اس عالم کے اندر، تو آپ نے دیکھا کہ وہی لوگ کبھی خون کے پیاسے تھے، وہی لوگ جو ایک دوسرے کی عزتوں کے لوٹنے والے تھے، جو عزت لوٹ کر فخر سے پھر شعروں اور کہانیوں میں بیان کیا کرتے تھے، جو ڈاکے مارنے کے بعد اس کے اندر ڈاکے مارنے میں عزت سمجھا کرتے تھے، جو دوسروں کے حقوق پامال کرنے کو جوامردی سمجھا کرتے تھے، اسی معاشرے کے اندر جہاں چوری سب سے بڑا اعزاز تھا، جہاں ڈاکہ سب سے بڑی بہادری سمجھا جاتا تھا، اسی معاشرے کے اندر دنیا نے یہ منظر بھی تو دیکھا، چشم فلک نے یہ حال بھی تو دیکھا کہ رات کے اندھیروں میں کوئی گھوڑے سوار مدینے کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے، جب شہر کی حدود میں پہنچتا ہے کوئی اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے روکتا ہے اور کہتا ہے کون ہو تم، رک جاؤ، اور گھوڑے کی پیٹھ سے ایک عورت کی آواز ابھری اور وہ کہتی ہے کیا عمر مر گیا ہے، اور گھوڑے کو روکنے والا کہتا ہے کہ بہن مجھے نہیں معلوم تھا آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، اندھیرے میں مجھے کیا معلوم ہے کہ کون آ رہی ہے، میں نے سوال کیا تم کون ہو، تمہارا فرض یہ تھا کہ پہلے میرے سوال کا جواب دیتی، اس کے بعد مجھ سے کوئی سوال کرتی، اخلاقی لحاظ سے تم نے میرے سوال کا جواب دیا نہیں اور خود نیا سوال کر دیا۔ عورت کہتی ہے چوکیدار میرا سوال دراصل تیرے سوال کا جواب ہی تو ہے کہ اگر کسی ایک مرد کو ایک نامحرم جوان عورت کے راستے کو روکنے کی ضرورت ہو گئی ہے تو چاہے رات کی تاریکیاں اور اندھیرے اور تنہائیاں ہی کیوں نہ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر اس دنیا پر باقی نہیں رہے، اسی لیے کسی مرد کو ضرورت ہوئی کہ وہ عورت کا راستہ روکے، اور اگر عمر زندہ ہے اور اللہ کرے کہ زندہ ہوں تو پھر مجھ غریب کا ایمان کہتا ہے اور دل کہتا ہے کہ آپ ہی عمر ہے جو مدینے کے لوگوں کی عزتوں کے پہرے دے رہے ہیں۔ ہم نے وہ معاشرہ دیکھا کہ جس میں کافر کی بہن جا کر اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ یہ دو نوجوان سپاہی جو میرے ساتھ آئے ہیں نہ مجھے شک کی نظر سے دیکھو نہ انہیں شک کی نظر سے دیکھو، میں نے تو راستے میں بارہا تجسس کے لیے کنکھیوں سے ان کو دیکھا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، خوف کے لیے حالات پر نظر رکھنے کے لیے دیکھا، لیکن جب بھی میری نگاہ ان پر اٹھی تو میں نے دیکھا یہ میری طرف توجہ ہی نہیں ہے، کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں۔ انہیں احساس تک نہیں تھا جوانوں کو کہ ان کے ساتھ کوئی جوان عورت بھی چلی آ رہی ہے، کہ وہ معاشرہ تھا جس کے اندر انقلاب آیا، اتنا زبردست انقلاب آیا، کہا جاتا ہے شراب حرام کر دی گئی تو شراب کے مٹکے یوں توڑے گئے کہ کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہنے لگی جیسے بارش کا پانی نالیوں میں بہا کرتا ہے۔ کیا اس معاشرے کے اندر کیا انقلاب آیا؟ 13 سال تک مکہ مکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے، روزے رکھتے رہے، عبادات کے مختلف طریقے اختیار کرتے رہے، کبھی گھاٹیوں میں جا کر، کبھی دار ارقم کے اندر نمازیں پڑھتے، کبھی سہن کعبہ کے اندر موقع ملتا، قرآن کی تلاوت ہوتی، تبلیغ ہوتی، لوگ دین کے اندر آ رہے تھے، لیکن جوا ختم ہوا تھا؟ نہیں۔ شراب ختم ہوئی تھی؟ نہیں۔ ظلم مٹا تھا؟ نہیں۔ بدماشی اور غنڈہ گردی کو لگام دی گئی تھی؟ نہیں۔ شرافت کو مقام ملا تھا؟ نہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، یہ ہوا تو تب ہوا جب 13 سال کے بعد مدینہ منورہ کے اندر اسلام کی بنیاد پر ریاست اور ملک کی بنیاد رکھی، اس وقت جا کر یہ ساری باتیں، جس کو شاعر نے کہا کہ پھول کھلنے لگے رحمتوں کے، دونوں عالم کرینے میں آئے، اور بے سہاروں کی تقدیر چمکی، مصطفیٰ جب مدینے میں آئے۔ مدینے کے اندر جب اسلامی ریاست اور اسلامی ملک کی بنیاد رکھی گئی تو پھر دنیا نے وہ نظارے دیکھے، اور آج ہم کلمہ پڑھنے والے 1 ارب سے بھی زیادہ، آج ہم سجدے کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں، آج ہم روزے رکھنے والے کروڑوں کی تعداد میں، آج ہم حج کرنے والے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں، زکاتیں دینے والے، تسبیح اور وظیفے کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، خطبے دینے والے، تقریریں کرنے والے، واعظ کرنے والے، درس قرآن دینے والے، بیان کرنے والے اور لوگوں کو سمجھانے والے، اور جدید ذرائع ابلاغ کو اختیار کر کے اور بذریعہ تحریر بھی اور بذریعہ کیسٹ سے بھی اور ہر طریقے سے دین کی تبلیغ کرنے والے، ہماری تعداد کتنی ہے، لیکن رب کا دین وہ اپنے نظارے کیوں نہیں دیتا؟ مجھ سے پوچھتا ہے غیر مسلم کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تم تو کہتے ہو کہ بھیجے گئے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، آج تو تمہارے لیے بھی رحمت نہیں ہے، وہ رحمت کہاں ہے تمہاری؟ انہوں نے کیا جواب دوں؟ میں تو خود دیکھتا ہوں کہ امت مسلمہ نہیں، امت مسلمہ کے کارکردگان جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا، پورے عالم اسلام میں جو اقتدار کے مناسب
बहुत प्रोफाइल है मुसलमानों में से, उनका हाल ये है कि खुद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस रहमतुल आलमीन के निजाम की तरफ पीठ फेरे हुए हैं, वो उस निजाम से रुगर्दानी कर रहे हैं, वो उस रहमत को आने देना ही नहीं चाहते, वो उसके मुखालिफ सिमत चले जा रहे हैं। जब वो रहमत को लाना ही नहीं चाहते और लाते ही नहीं और लाए नहीं वो रहमत को, तो वो रहमत कहाँ अपने बरगोबार दिखाएगी? उस रहमत को जब नाफिज किया जाएगा, उसके साए में आएंगे तो फिर उसकी बहारें सामने आएंगी। हर ज़ख्म का मरहम मेरे महबूब की सुन्नत, हर दुख का मदावा मेरे आका का करीब। ये परेशानियां, ये दुख, ये जिस्मानी और रूहानी कर्ब, ये हमारे लिए मादी और ज़हनी परेशानियां, ये हमारे लिए दीनी मसाइल, ये हमारी तहजीब का तबाह बर्बाद होना। खुदा की कसम में अपने उन नौजवानों को यहाँ पर मुझे कहता है, ये हमारा पाकिस्तानी धारा है। हंसी भी आती है और रोना भी आता है। उनकी हैत खुदाई देखकर बेख्तियार हंसी आ जाती है, लेकिन उनकी ज़हनियत देखकर दिल खून के आंसू होता है। और तुम तो वो थे कि जिनके जो दुनिया के इमाम बने, जिनसे दुनिया ने तहजीब सीखी, और तुम तो वो थे कि जिनकी बगदाद की लाइब्रेरी को उन्होंने समंदरों के अंदर गर्क किया। तुम तो वो हो कि जिनकी अक्ल दानिश को यूरोप ने माना